السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ تمام سننے والے دیکھنے والے اللہ کے فضل سے ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ آج کا ٹاپک ذکر الہی سے بڑھ کر کوئی عمل نہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا فاذکرونی اذکرکم، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب میرا بندہ مجھے تنہائی میں یاد کرتا ہے تو میں اسے تنہائی میں یاد کرتا ہوں، جب وہ مجھے جماعت میں یاد کرتا ہے تو میں اس سے بہتر جماعت میں فرشتوں کی جماعت میں یاد کرتا ہوں، اور جب میرا بندہ مجھ سے ایک بالشت قریب ہوتا ہے تو میں ایک ہاتھ قریب ہو جاتا ہوں، جب میرا بندہ ایک ہاتھ قریب ہوتا ہے تو میں 2 ہاتھ قریب ہو جاتا ہوں، اور جب میرا بندہ میری طرف چل پڑتا ہے تو میری رحمت بڑھ کر اپنے سایہ عافیت میں اسے لے لیتی ہے۔ اس سے مراد ہے کہ اس کی دعاؤں کو میں قبول فرما لیتا ہوں۔ فرمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، فرمایا 7 شخص ایسے ہیں جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سایہ رحمت میں جگہ عطا فرمائے گا جس وقت کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ ان میں سے ایک وہ ہوگا جو تنہائی میں اللہ کو یاد کرے اور خوف خدا میں آنسو بہائے اور محبت میں سرشار ہو جائے اور اللہ کا ذکر ہر وقت کرتا رہے۔ اللہ اسے اس وقت سایہ عطا فرمائے گا جب کوئی سایہ نہیں ہوگا، اللہ کی رحمت کا سایہ اسے عطا فرمایا جائے گا۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا میں تمہیں ایک بہترین عمل نہ بتاؤں، اس کی خبر نہ تجھے دوں جو اللہ کو نزدیک کر دیتا ہے، اللہ کے نزدیک کر دیتا ہے، اور وہ پاکیزہ اعمال ہے اور سب سے بلند مرتبے والا ہے، سونے چاندی کی بخشش سے بھی بہتر ہے۔ دشمنوں سے تمہارے جو مال اور جہاد جس کے ساتھ کرتے ہو، یا جہاد کر کے تم انہیں قتل کرتے ہو یا وہ تمہیں شہید کر دیتے ہیں، اس سے بھی افضل و اعلیٰ ہو۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ ایسا عمل تو بتائیں کتنا آسان ہوگا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دائمی ذکر، کہا کہ جب ہر وقت اللہ کے ذکر میں سرشار رہتا ہے، زندگی گزارتا ہے، صبح شام، رات دن، بحر و بر، شام و صبح، ہر وقت اللہ کا ذکر کرتا ہے، جب اس وقت اس پہلو میں لیٹتا ہے تو پھر بھی اللہ کو یاد کرتا ہے، اس پہلو میں لیٹتا ہے تو اللہ کو یاد کرتا ہے، قدم اٹھاتا ہے تو اللہ کو یاد کرتا ہے۔ دائمی ذکر جو ہے وہ تمام ان بہترین عمل سے بھی بہترین عمل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے جس شخص کو میرے ذکر نے سوال کرنے سے روکا، کہ وہ میرا ذکر کرتا رہا، اس نے کبھی مانگا نہیں، اللہ فرماتا ہے میں اسے بغیر سوال کیے عطا فرما دیتا ہوں، اور اتنا کچھ دیتا ہوں اس سے مانگنے سے بھی اس کو زیادہ بہتر عطا کر دیتا ہوں۔ فرمان نبی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی جماعت بھی ایسی نہیں جو یاد الہی کے لیے بیٹھی ہو مگر رحمت کے فرشتے اسے نہ گھیرے رکھے ہوں۔ رحمت خداوندی سے ڈھانپ لیتی ہے اور اللہ تعالیٰ اپنے مقربین میں انہیں یاد کرتا ہے۔ فرمایا کہ جب بندہ ذکر الہی کرتا ہے، جماعت میں بیٹھ کر کرے یا تنہائی میں کرے، اللہ کے فرشتے اس بندے کو گھیر لیتے ہیں اور رحمت خداوندی اسے ڈھانپ لیتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کے مقربین میں جو مقربین لوگ ہیں ان میں شمار کر دیے جاتے ہیں۔ فرمان نبوی ہے کہ جب کچھ لوگ محض رضا الہی کے لیے ذکر خدا کے لیے جمع ہوتے ہیں تو آسمان سے منادی ندا کرتا ہے کہ کھڑے ہو جاؤ، تمہارے گناہوں کو معاف کر دیا گیا ہے اور تمہارے گناہوں کو نیکی میں بدل دیا گیا ہے۔ اتنا بڑا عمل۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوئی قوم ایسی نہیں جو کہیں بیٹھی ہو اور اللہ تعالیٰ کا ذکر اور نبی پر درود نہ بھیجے اور قیامت کے دن وہ حسرت سے دوچار نہ ہو۔
کہا کہ وہ حسرت کریں گے کہ کاش ہم بھی اللہ کا ذکر کرتے، کٹھے تو ویسے ہی بیٹھے تھے، اور نبی پر درود پڑھ لیتے تو ہمیں اللہ نواز دیتا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے بارگاہ الہی میں عرض کیا کہ یا الہ العالمین، جب تو مجھے دیکھے کہ میں ذکر کرنے والوں کی مجلس سے اٹھ کر غافلوں کی مجلس میں جا رہا ہوں تو میرے پاؤں توڑ دے، بلا شبہ میرے اوپر یہ تیرا انعام ہوگا۔ فرمایا کہ اگر میں ذکر کی محفل کو چھوڑ کر غافل لوگوں کی محفل میں جا رہا ہوں تو اللہ سے دعا کر رہے تھے کہ اللہ مجھے میرے پاؤں تجھے توڑ دے، کیونکہ پاؤں جب میرے تو توڑے گا یہ میرے اوپر جو ہوگا وہ بھی میرے اوپر انعام ہوگا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قول کرتے ہیں آسمان کے رہنے والے ان گھروں کو جن میں یاد الہی ہوتی ہے ایسے ہوتے ہیں جیسے تم ستاروں کو دیکھتے ہو پرشوق نگاہوں سے، زمین والے جیسے آسمانوں کو دیکھتے ہیں، آسمانوں میں دیکھتے ہیں ستاروں کو اور چمکتے نظر آتے ہیں، اسی طرح آسمان والے جہاں ذکر الہی ہوتا ہے اس جگہ کو ایسے وہ جگہ نظر آتی ہے جیسے چمکتے ہوئے ستارے نظر آتے ہیں زمین والوں کو آسمان پر، اور آسمان والے ان جگہوں کو جب دیکھتے ہیں جہاں ذکر الہی ہوتا ہے وہ جگہ چمکتی دھمکتی نظر آتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھوڑا عمل کرو، دائم کرو، اس کے اندر کمی نہ کرو، کہ تھوڑا عمل جو ہے وہ تمہیں بہت کچھ عطا فرما دے گا، مگر دائمی ہو، ناغہ نہ ہو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ذکر الہی میں مشغول فرمائے، اور ہر وقت اللہ کی یاد میں اور درود پاک میں ہمارا وقت گزرے۔ زندگی کی ہر سانس ڈوری ہے جو چل رہی ہے، مالا ہے جو سانس آ رہی ہے جا رہی ہے، مگر ایک وقت وہ بھی آئے گا جب یہ سانس کی ڈوری ٹوٹ جائے گی اور اللہ تبارک و تعالیٰ روح ہماری قبض کر لے گا، پھر ہمیں پچھتاوا ہوگا کہ کاش ہم بھی کوئی نیک عمل کرتے اور اس میں اللہ کو یاد کرتے، کچھ نماز پڑھ لیتے، کچھ قرآن کی تلاوت ہو جاتی تو ہماری زندگی کے اندر رونق آ جاتی، آج ہمیں اس کا اجر دیا جاتا، اس کا صلہ دیا جاتا، اس کا حساب و کتاب میں ہمیں کچھ رعایتیں ہوتی، ہمارے اوپر فضل ہوتا کہ ہم اللہ کو منہ دکھانے کے قابل ہو جاتے۔ مگر ذکر الہی میں جو لوگ مشغول ہیں وہ دنیا کے اندر بھی راحت اور سکون میں ہیں۔ الا بذکر اللہ وتطمئن القلوب، کہ جو ذکر ہے اللہ کا وہ دلوں کو قرار دیتا ہے، دلوں کو سکون دیتا ہے، دل اطمینان میں آ جاتے ہیں۔ یاد رکھو مسلمانوں، زندگی ایک دفعہ ملنی ہے، بار بار نہیں نہ ملنی۔ اسی ایک دفعہ کی زندگی میں اپنی زندگی اللہ کے ذکر میں اور قرآن کی تلاوت میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود پڑھنے میں گزارو، نماز پڑھنے میں گزارو۔ غفلت میں یہ وقت جب نکل جائے گا پھر ہاتھ نہیں آئے گا۔ یہ ہمارا فرض ہے کہ ہم آپ کو تعلیم دیں اس بات کی کہ اپنے آپ کو غفلت سے بچاؤ۔ کچھ کام کر لیے اس کے بعد بس اللہ اللہ اور درود شریف پڑھتا رہا، ذکر خدا میں اپنے آپ کو سرشار کریں۔ اللہ فرماتا ہے فاذکرونی اذکرکم، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں۔ تم تنہائی میں یاد کرو گے میں بھی تنہائی میں یاد کروں گا، اگر جماعت میں یاد کرو گے تو تم سے بہتر جماعت میں تمہیں فرشتوں کی جماعت میں یاد کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ذکر الہی میں وقت گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔